بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، پھر تم قبر میں بھی چلے جانا تو وہاں بھی روح اللہ اللہ کرتی رہے گی، یوم محشر میں بھی یہ روح اللہ اللہ کرتی رہے گی. پھر اس وقت کیا ہوگا کہ وہ نور، اللہ اللہ کا نور تمہارے دل میں جمع ہو جائے گا. جب ان نفسوں میں نور جائے گا تو پھر جہاں نفس ہے اس کو بھی نور گھیر لے گا، چاروں طرف سے اس کی غذا بند ہو جائے گی. پھر بے حالت مجبوری اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی. بے حالت مجبوری پہ اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. کلمے کے اثر سے کالا کتا تھا پھر سفید کتا ہو گیا، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر بکرے کی طرح ہو گئی، پھر ایک دن اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے. حاضرین اور حضور پاک اش اش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ جس نے کتے کو پاک کیا، انسان بنایا، میری محفل میں لے آیا. اس وقت حضور پاک اس کو کوئی مرتبہ ارشاد دے دیتے. اب اس کی رضائی ادھر ہو جاتی ہے، رسائی ادھر ہو جاتی ہے. اس کو اب معارف کہتے ہیں. وہ پہلا عارف ہے، اب اس کو معارف کہتے ہیں جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے. اب معارف دیکھتا ہے کیونکہ یہ اس کے نفس وہاں پہنچا ہے، خود نہیں پہنچا، خود جسم ادھر ہے. اب وہ جو عارف ہیں ان کے جسم وہاں پہنچ گئے ہیں حضور پاک کے پاس. اب یہ معارف دیکھتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں، جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں. اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں. اب عارف پوچھتے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں، ہم کو تو نظر نہیں آ رہا. فرماتے ہیں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور یہ روح، نفس کی روح میرے پاس. اور وہ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، ادھر بھی موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے. اتنے میں نماز کا وقت آتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں یہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولایت طلب ہو جائے گی. اس روحانی کی نماز اس لطیفہ نفس کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے. وہ اگر ایک نماز بھی حضور پاک کے پیچھے مل جائے ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب ادھر حضور پاک کی طرف رسائی ہو گئی، اب باقی اللہ رہ گیا. اب وہ جو اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ اللہ کا نور اس کے دل میں جمع ہو گیا. ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کی نقل ہے. زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے. یہاں موبائل پر ہے، اس کی بجلی ہے اس میں، اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں، اگر کہیں نور ہوگا تو اس کی لہریں اٹھیں گی وہاں کہاں پہنچیں گی؟ نور کی لہریں وہاں سے اٹھیں گی عرش مولا تک پہنچیں گی. اب صرف عرش مولا سے رابطہ ہوا، بات چیت نہیں ہے. جس طرح امریکہ سے فون مل گیا، اب بات چیت کیا ہوگی؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. یہ نمازیں تحفہ ہیں کہ یہ اپنی امت کو دے دینا. یہ تحفے وہ مجھے بھیجیں گے، میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے. اب تحفوں کو اوپر بھیجنے کے لیے وہ ٹیلی فون چاہیے. اللہ، اگر آپ کے اندر وہ نیورو ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ کے تحفے یہی ہیں، اوپر نہیں جا رہے ہیں. اس کو نماز صورت بولتے ہیں. صورت کا مطلب ہے کہ جس طرح تمہارا عکس ہے. اب عکس تمہارے فوٹو سے کیا حاصل ہوگا؟
یہ نماز صورت ہے. لیکن جس کے اندر وہ نوری ٹیلی فون لگ گیا، اس ٹیلی فون کے ذریعے اس کی نماز عرش مولا میں جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف مومن کا معراج ہے. اگر مومن کا معراج ہے ولی تو اسے اگلی چیز ہے نا. مومن کی آواز عرش مولا میں پہنچتی ہے تو ولی ان روحوں کے ذریعے بذات خود وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ. واہ صحیح واہ. جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تمہارے اندر اور بھی مخلوقیں ہیں، روحیں ہیں. جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ روحیں ہیں تمہارے اندر. 7 روحیں ہیں. باقاعدہ حدیثی میں ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 9 ان کے خلیفے ہیں، باڈی گارڈ. 16 چیزیں تمہارے اندر ہیں. جب تم 16 چیزیں ان میں نور جائے گا تو وہ 16 چیزیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے. اس جسم میں یا اللہ ہوگا، اگر اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہوگا. اگر ہمارا دل میں نور نہیں ہے تو تمہارے دل میں شیطان ہے. اور یقین کرو کہ جو اللہ کل بھی اللہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں شیطان ہے. ان کو یہ بات بری لگی ہوگی لیکن ہم دلیل دیتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتے، ان کو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں جو وہ سوچنے نہیں چاہتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سوچنا چاہتے لیکن ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، پھر وہ شیطان ہی ڈالتے ہیں نا. ان کی نماز خراب کرنے آتا ہے نا، تو شیطان ہے نا. بالکل بالکل. واہ. اب دوسرا اس کا ثبوت ہے، آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھ جائیں، وسوسہ نہیں آئے گا. آپ اللہ میں لگ جائیں، آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا، الٹی مستی آئے گی. تو کیا وجہ ہے؟ مستی کیوں آئے گی؟ کیونکہ جس طرح کوا تیر سے بھاگتا ہے اس طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے. جب اللہ سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن جب تم اللہ کا ذکر چھوڑو گے تو پھر واپس آ کے جائے گا نا. اگر تمہارے اندر ہی ہلکا بن جائے تو وہ تمہارے اندر کی مخلوقی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گلے گلزار. تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، ارے ان سے ہم نے نعمت پائی. اب تمہاری نماز اس مسجد میں ہے، تمہاری نماز خانے کعبے میں ہوگی لیکن ان کے خانے کعبے کوئی اور ہیں. اللہ. یہ جب جوان ہو جاتی ہیں ان کا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے، یہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں، عرش مولا میں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، نبیوں ولیوں کی روحوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں. اور یہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی، اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتی ہے.